اے بی این اور اوصاف ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ تین بڑے اہم سوالات ہر جگہ پوچھے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلے کا نشان واپس لینے کے بعد الیکشن میں تحریک انصاف کا کیا بنے گا۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ سائفر کیس میں جس تیزی کے ساتھ ٹرائل کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کیا ہائی کورٹ کے اندر جو 28 دسمبر کو اس کیس کی آلریڈی تاریخ سماعت کے لیے مقرر ہے، اس سے پہلے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے، فیصلہ دیا جا رہا ہے، یا معاملات کچھ اور ہیں۔ اور تیسرا بڑا اہم سوال کہ اس وقت پاکستان اور بالخصوص پنجاب خیبر پختونخوا میں لا قانونیت انتہا پر کیوں پہنچ چکی ہے۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے واضح احکامات کے باوجود ابھی بھی ریٹرننگ آفیسرز کے جو دفاتر ہیں، ان کے مرکزی دروازے گیٹ جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے شکاریوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں وہاں پر، اور تحریک انصاف کا کوئی بھی امیدوار، چاہے ان کا کوئی وکیل ہو، چاہے ان کا عزیز ہو، جو خواتین بزرگ، کسی کی تفریق نہیں کی جا رہی اور ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سپریم کورٹ میں بھی دیکھیں تو ایک بڑی انہونی سی بات کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ سمجھی جاتی ہے اور انتہائی لا قانونیت کی انتہا سمجھا جاتا ہے اس معاملے کو۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ کسی بھی ملک کے اندر سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، اس کے احاطے کے اندر اگر کوئی پٹیشنر آتا ہے اپنی پٹیشن فائل کرنے کے لیے، تو اس کو احاطہ عدالت کے اندر سے اس سے پٹیشن چھین لی جائے، اس کا موبائل چھین لی جائے اور اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ بچ جائے، اور پھر اس کی پٹیشن فائل ہوتی ہے، اس فائل کی گئی پٹیشن کے اوپر پھر آفٹرنون میں اعتراض لگایا جاتا ہے کہ کاغذات اس کے ساتھ جو منسلک کیے جانے تھے وہ مکمل نہیں ہیں۔ لیکن یہ نوٹس نہیں لیا گیا کہ آیا سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر یہ کون لوگ ہیں جو پٹیشنز چھینتے پھر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو آر او کے آفس کے مرکزی گیٹ کے اندر والے احاطے کے اندر جہاں پہ دفتر کا دروازہ ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خواتین سے بھی حتیٰ کہ نامینیشن پیپر چھین رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس کی جو اس وقت اگر آپ پولیٹیکل سینیریو دیکھیں اور زمینی حقائق دیکھیں، اور اس وقت جتنے بھی آزاد اور غیر جانبدار جو سروے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، تو ان سبھی کی ایک ہی رائے ہے کہ پاکستان میں 70% یا اس سے زیادہ جو پاکستان کے ووٹرز ہیں، عوام ہیں، وہ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس جماعت کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے تمام ریاستی ادارے، تمام حکومتی مشینری، تمام جماعتیں مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ تو شاید اب ان کو اپنی شکست کا اتنا یقین ہو چکا ہے کہ جو بھی وہ حربہ استعمال کریں گے، شاید یہ ان کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اسی لیے اب وہ اپنی لا قانونیت کی اس انتہا کو چھو رہے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑا وجہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں بلے کا نشان بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا وہ واپس لیا گیا۔ بیسیکلی انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اس وجہ سے ان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے۔ اس میں کسی بھی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے، اور اس کو امیجیٹلی ان مواقع کے اوپر، خاص طور کے اوپر جب الیکشن پروسیس چل رہا ہو اور بڑے لمیٹڈ ڈیز ہوں، ان میں عدالتیں خصوصی سماعت کرتی ہیں اور ان کو انٹرٹین بھی کر لیتی ہیں۔ تو ابھی اتوار اور پیر جو ہے کہ وہ گزٹ ہالیڈے ہے 25 دسمبر کی، تو ان دنوں میں تو شاید اس کی اپیل نہیں درج ہو سکی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مسترد جو کاپی ہوتی ہے فیصلے کی مصدقہ وہ نہیں فراہم کی، اس وجہ سے اپیل نہیں ہو سکی۔ تو یہ منگل کو غالباً یہ اپیل دائر ہو جائے گی، اور منگل یا بدھ کو ہی اس کی سماعت ہوگی، اور یہ ایک آدھ ہیئرنگ کے اندر بھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور فیصلہ بڑا واضح طور کے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنی ہیئرنگ کے اندر بڑی واضح اس میں کلیئر انڈیکیشن دے دی تھیں، اور سپریم کورٹ نے بھی جو الیکشن کمیشن کے معاملات تھے اس کے متعلق جو کیس تھا اس کے اندر بڑی واضح انسٹرکشن اور دی ہوئی تھیں، لیکن ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے بلے کا نشان واپس آ جائے گا، اور یہی گور جو ہیں، بیرسٹر گور، وہ چیئرمین ہوں گے اور ٹکٹ تقسیم ہوں گے اور بلے کا نشان ہوگا۔ تیسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ سائفر کیس کے حوالے سے آج اچانک یہ
ان کیمرہ ٹرائل تھا، لیکن آج اچانک خبریں آنا شروع ہو گئیں جی کہ نہیں اوپن کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی تحریری چیز سامنے نہیں آئی، لیکن حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ خبریں چلوانا شروع کی گئیں۔ بعد میں جو پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کی، ان سے بھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ کے جج صاحب کی ثوابدید ہے کہ کس حصے کو وہ ان کیمرہ اور کس کو اوپن کرتے ہیں۔ تو آج کچھ اوپن کیا گیا تھا اس کو، انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل 28 گواہ تھے، جن میں سے 3 گواہوں کو غیر ضروری قرار دے کے ڈراپ کر دیا گیا۔ 25 گواہ ان کے ابتدائی بیانات ہو چکے ہیں، 12 گواہوں کے اوپر جو ہے کہ وہ ابتدائی 2 کے اوپر جو ہے کہ وہ جرا ہوئی ہے، اور اب جو ہے کہ اگین اتوار اور سوموار چھٹی کے دن ہے، تو منگل کو اب گواہوں کے اوپر جرا ہونی ہے۔ پروسیکیوٹر کی سے گفتگو میں بھی یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج کی کارروائی کے اندر جو ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے واک آؤٹ یا بائی کاٹ بھی کیا ہے اس کا، کیونکہ ان کے وکلاء کو نہیں پتہ تھا آج کا، اور آج تمام گواہوں کو یکمشتی لے کر آئی پروسیکیوٹر، اور سب کے 12 جو ہے کہ ان کا جو ابتدائی بیان ہوتا ہے آلریڈی 161 کا وہ جو سبمٹ کی، اس کی صرف تصدیق ہوئی ہاں جی ہمارا بیان ہے اور اس کے اہم نکات یہ ہیں، اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی، اس کے اوپر جرا نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ قانون کے مطابق ملزم کا ہونا ضروری ہوتا ہے جب گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں، تو لیکن آج یہ نہیں تھے، تو اس لیے یہ بھی ایک غیر قانونی کارروائی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر منگل کو اس کے اوپر جرا کی بات ہوتی ہے تو پھر بدھ اور جمعرات، تو جمعرات کو یہ ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کا معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت آنا ہے، تو اس لیے ہائی کورٹ سے پہلے اس کے اوپر فیصلہ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی اس کے اوپر پروسیس جو ہے کہ کچھ اور، اگر ہائی کورٹ اس کو سٹے نہیں کرتی اس کارروائی کو، تو بھی یہ تمام کارروائی جو ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں جا کے کوئی حتمی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ جرا 25 گواہوں کے اوپر جرا وکیل صفائی جو ہے کہ مختلف سوالات کرتے ہیں تو وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی فوری امکان نہیں ہے سائفر کیس میں کہ اگر یہ 27-28 دسمبر تک فیصلہ اس کا نہیں آئے گا۔ اور زیادہ تر جو اس کی اگر لیگل پوائنٹس دیکھیں تو اس میں خیال یہی کیا جا رہا ہے لیگل ایکسپرٹس کا، اور ایون حکومتی حلقوں کے اندر بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہائی کورٹ اب تک جو کارروائی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں 28 دسمبر تک معاملات کیا چلتے ہیں، آپ کو بتاتے رہیں۔